بڑی کمزور آواز میں جواب دیا، دا رائل بک، آئی ایم اسٹڈنگ دا رائل بک، میں جو شاہی کتاب ہے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہنے کی وہ کون سی شاہی کتاب ہے؟ کہنے لگا بائبل۔ وہ بڑی حیران ہوئی، لیکن لوگ میں سے پوچھا تو بائبل سے نفرت کرتا ہے، تو نے تو بائبل کے خلاف باتیں لکھی ہے، تو نے خدا کی کریشن کے تخلیق کے خلاف اپنے قدم اٹھائے ہیں اور ساری دنیا آدھی سے زیادہ دنیا کو گھیرنے لگا۔ اور وہ شخص کہنے لگا میں مرنے سے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرتا، میرا نام کتابوں میں لکھ دیں، میرے لیے جرائد چھپوائیں، میگزین چھپوائیں، اخبارات پہ بولے، ریڈیو پر بولیں کہ میں نے جو تھیوری یہ دی تھی کہ انسان بندر سے ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا اندھا من ہے، یہ میرا گھرونا پن ہے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آج اقرار کرتا ہوں کہ انسان کو اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس شخص نے مرنے سے پہلے اقرار کیا کہ انسان کی تخلیق خدا نے کی ہے۔ قریش کی کتاب میں سے موسیٰ نبی کی توریت کی جو 5 کتب ہیں ان میں جو پہلی کتاب ہے قریش تکوین، جس کو دوسرے لفظوں میں بھی کہتے ہیں، اس کے پہلے بات کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر اور اپنی صورت پر بنائیں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ میں اور آپ ہم خدا کی شکل ہے، خدا کی صورت ہے، خدا کی اسٹینڈ ہے، خدا کی نور ہے، خدا کے خلیفہ ہے، خدا کے نمائندہ ہے۔ اس زمین پر ہم خدا کی مخلوقات ہیں۔ آمین۔ خدا نے ہمیں اپنی شکل پہ اپنی صورت پہ خلق کیا ہے۔ ہر جانور کی اپنی اپنی صورت ہے۔ ہر پرندہ ایک پرندے ہونے کے ناطے سے پرندے کی صورت پر ہے۔ ہر چوپایا ایک چوپایا ہونے کے ناطے سے چوپائے کی صورت پر ہے۔ ہر مچھلی ہونے کے ناطے سے اپنی صورت پر بنائی گئی ہے، تخلیق کی ہے، لیکن انسان کو خدا نے اپنی صورت بخشی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ میں اور آپ ہم خدا کی صورت پر بنائے گئے۔ خدا نے مٹی لی اور اس مٹی سے ایک آدم کا ڈھانچہ، ایک اسٹیچو تیار کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا کا روح اس پر ڈالا گیا اور اس کی اپنی جان بھی اس کے بھی ڈالی گئی اور آدم جیتی جان ہوا۔ میں امریکہ میں پیغام دے رہا تھا ایک کنونشن میں میری لینڈ میں، تو چند غیر مسیحی دوستوں نے جو اسلامک سینٹر وہاں چلاتے تھے انہوں نے 5 کوسچن لکھ کر مجھے بھیجے امریکہ میں۔ تو جو پہلا سوال ان کا تھا کہ آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، عیسیٰ بھی یسوع بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، آدم میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، جواب دیجیے۔ تو میں نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، آدم پیدا نہیں ہوا تھا، آدم بنایا گیا تھا مٹی سے۔ یسوع بھی پیدا نہیں ہوا، یسوع کو بھیجا گیا ہے۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آدم کبھی بچہ نہیں تھا، آدم کبھی پگوڑے میں نہیں گیا تھا، آدم نے کبھی ٹیمپل اس کے چینج نہیں ہوئے تھے۔ آدم تو ویسے ہی مرد بنایا گیا پورا اور اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا گیا۔ یسوع مسیح جب مقدسہ مریم کے بدن اندر سے روح قدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ بچہ تھا۔ مریم نے اس کے راز دیکھے تھے، مریم نے اس کو نہلایا تھا، مریم نے اس کو پالا تھا۔ مریم جانتی تھی کہ یہ خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، یہ حقیقت جسمانی طور پر میری اولاد نہیں ہے، لیکن روح قدس مجھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا اور میرے بدن میں یہ کلمہ رکھا گیا ہے۔ میں تو اس کو پال رہی ہوں، اس کو سنبھال رہی ہوں، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ یسوع کلمہ خدا ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدائی سے نکلا ہے، خدائی سے آیا ہے، خدائی سے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا آدم بنایا گیا لیکن یسوع زمین پر
گیا. میں اور ہمیں خدا کی صورت خدا کی شبیہ میں بنا. اس سے کیا مانی ہے؟ ہمیں جتنے 200-250-300 لوگ ہیں سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. تو پھر خدا کی شکل کہاں گئی؟ خدا کی شبیہ کہاں گئی؟ خدا کی صورت کون ٹھہرے گا؟ اس کے معنی ہے غور سے سن لیجیے. عبرانی لینگویج میں عبرانی زبان میں خدا نے اپنی خوبیاں اپنی کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دی ہے. ایٹریبیوٹس خدا کے ایٹریبیوٹس خدا کی کوالٹیز خدا کی خوبیاں خدا کی محبت خدا کی شفقت خدا کا رحم خدا کی برکتیں خدا کی شفقتیں خدا کی معافی تمام چیزیں خدا نے انسان کے اندر پیدا کر دی. یہ ایک روحانی بات ہے ایک اسپرچل بات ہے. خدا نے ہمیں اپنی شبیہ میں خلق کیا ہے. اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایوب نبی جو ایک بہت بڑا سائنسدان بھی تھا. ایوب نبی تو ہائی ایجوکیٹڈ شخص تھا جو ستاروں کا علم بھی جانتا تھا. اب دیکھیے اور کیجیے زبور 8 جو تلاوت ہوا اس میں کیا کہ ستارے بھی بنائے گئے. ستاروں پر غور کیا گیا چاند پر غور کیا گیا آسمان کی دستکاری پر غور کیا فرشتوں کو بنائے گئے. لیکن آگے لگے تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا. لفظ جو عبرانی زبان کا آیا ہے اس کے لیے خدا سے ایلوہیم ہے. ایلوہیم لفظ فرشتوں کے لیے ہے. اب اس کا استعمال جو کیا گیا وہ ہم نے عبرانیوں کے خط پہ پڑھا. زبوروں میں کیا ہے تو نے اس کو خدا سے کچھ ہی کام کیا. عبرانیوں کا مطلب ہے تو نے اس کو فرشتوں سے کچھ ہی کام کیا. تو فرشتوں کے لیے بھی ایلوہیم لفظ استعمال ہوا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. اور یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا درجہ کہ وہ خالق مالک اس کے بعد فرشتوں کا درجہ ہے اس کے بعد انسان کا درجہ ترتیب بیان کی گئی ہے. خدا خالق پروردگار ہے فرشتے اس کی مخلوق ہے آدم اس کی مخلوق ہے. لیکن ان بٹوین دا لائنز ان کے اندر ایک ایسے آدم کا ذکر ہے جو آدم ثانی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اس کے اندر یسوع مسیح کی تصویر اس کی عظمت اس کی شان اس کی تجلی اس کی توانی اس کی قدرت اس کا جلال اس آیتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. یعنی خدا کے کلام میں کہ تو نے اس کو خدا سے کچھ ہی کم کر بنایا. یعنی فرشتوں سے ایلوہیم خدا کے لیے جو استعمال فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا تو فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا گیا. لیکن خدا نے فرشتوں کو جلال نہیں بخشا. خدا نے فرشتوں کو دائدار نہیں کیا. خدا نے انسان کو دائدار